آج سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ آج کچھ کہیں گے ہمارے بچے موبائل دیکھتے ہیں، یقیناً فتنہ ہے، انکار نہیں کروں گا۔ ہماری لڑکیاں غیروں میں شادی کر رہی ہیں، یقیناً فتنہ ہے۔ بے حیائی بڑھ گئی ہے، یقیناً فتنہ ہے۔ بچے ہمارے گٹکا سگریٹ شراب پی رہے ہیں، یقیناً فتنہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں مانیے، آج جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے الحاد کا فتنہ۔ حضور نے فرما دیا کہ لوگ موٹے ہوں گے، قیامت کی نشانیوں میں ہے، غور کیجیے آپ۔ دوسری حدیث شریف حضور نے فرمایا، جب میں نے اس حدیث شریف کو 1 مہینے پہلے پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں پڑھا تو میں نے سوچا یہ تو انٹرنیٹ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج ایک ذکر کی محفل میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی۔ امام مسلم اپنی صحیح میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مومن ایک اچھے کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اس کو نہیں کر پاتا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک ثواب دیتا ہے، اور جب وہ اچھے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کام کو کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے، اور جب ایک برے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور برا کام نہیں کرتا تب بھی اس کو ایک ثواب ملتا ہے، اور جب ایک برا کام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک گناہ ملتا ہے۔ اس محفل میں بہت لوگ آنا چاہتے تھے، اپنی پریشانیوں کی وجہ سے وہ نہ آ پائیں، لیکن اس حدیث شریف کی روشنی میں ان سب کو ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں انسان کو کس طرح عزت اور وقار کے ساتھ زندگی بتانا ہے، اس کی تعلیم بتا دی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان تعلیمات کو پڑھیں، غور کریں اور عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، تو یہ جاننا پڑے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے دور رہنا ہے اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہم ہی کو دی گئی ہے۔ ہر زمانے میں جہنم کی طرف لے جانے والے الگ الگ فتنے اٹھتے آئے ہیں۔ جب تک آپ کو اور ہم کو اس زمانے کے فتنوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا، ہم اپنی حفاظت اور اپنے گھر والوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ لہذا زمانے کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن ایک زہریلی مضر سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ A believer is never stung by the same hole twice. What does it mean? It means we have to observe, reflect and analyze. ایک مومن جب کسی چیز سے 2 بار دھوکہ نہیں کھاتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اس کو پہلی بار دھوکہ مل جائے تو وہ اس پر غور کرے گا، وہ اس کو انالائز تجزیہ کرے گا کہ کس وجہ سے مجھے دھوکہ ملا، کس وجہ سے مجھے ناکامیابی ملی، وہ اس پہ ڈسکشن کرے گا، مشورہ کرے گا، اور اس کے بعد اگلے بار کی تیاری کرے گا۔ تو پتہ یہ لگا اس حدیث شریف کی روشنی میں مسلمانوں کو انٹیلیجنٹ بننے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آپ یوں ہی اپنی زندگی نہیں گزار سکتے کہ کام چل رہا ہے نہیں،
حضور نے جب فرما دیا اس حدیث شریف کی روشنی میں، چاہے ہم کو سیاسی دھوکہ ہو یا شیطان کے فریب سے روحانی دھوکہ ہو یا ہمارے مال دولت میں دھوکہ ہو یا ہمارے کسی پڑوسی سے دھوکہ ہو، ہر معاملے میں ہم کو دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے ہم کو ناکامیابی یا دھوکہ ملا، اور اگلے بار وہ نہ ہو اس کی ہم کو تیاری کرنی پڑے گی۔ آج دنیا میں بہت سے فتنے ہیں، ہم کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے حفاظت کرنی ہے کہ ہم جہنم کی آگ میں نہ جائیں، تو اس کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہم سب ایمان والے ہیں، اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عطا ہے، اس پہ آپ رہیے تو بالکل فارم کنوکشن کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہ یہی جماعت حق پر ہے، اور یہ اعتماد رہنے کے لیے آپ کو اصول شاشی یا تفسیر کبیر یا ہدایہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔ میں 2 حوالے دوں گا اور پھر حدیث شریف کی طرف آؤں گا۔ آج ہم مرحرہ شریف میں ہیں، یہاں بہت سے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں۔ ایک واقعہ بتا کر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ شاہ سید آل احمدی مرہروی رحمت اللہ علیہ ہم اثر ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے۔ ایک شخص مسئلہ وحدت الوجود کو سمجھنا چاہتا تھا، وہ بغداد شریف گیا، مستند واقعہ ہے، اور سوچا جو یہاں کے سجادہ نشین ہیں میں ان سے یہ پیچیدہ مسئلہ وحدت الوجود کا سمجھ لوں گا۔ جب ان کی بارگاہ میں بغداد شریف میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا تم ہندوستان چلے جاؤ، اس سمے ہمارے خاندان کی خیرات وہاں بٹ رہی ہے، وہاں اس مسئلے کا حل بتانے والے لوگ موجود ہیں۔ وہ بزرگ ہندوستان تشریف آئے۔ اس سمے ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ڈنکا بج رہا تھا، علم میں شریعت میں بہت ماہر تھے۔ لوگوں نے ان کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اس شخص نے پوچھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے کہ مجھے مسئلہ وحدت الوجود سمجھا دیجئے۔ حضرت نے سمجھایا، بار بار سمجھایا، لیکن ان کو سمجھ نہ آیا۔ حضرت نے فرمایا تم ہمارے بھائی سید آل احمد رحمت اللہ علیہ کی یہاں مرحرہ شریف چلے جاؤ، وہی تمہارے مسئلے کا حل کریں گے۔ وہ بزرگ جو بغداد شریف سے دہلی شریف آئے، اب مرحرہ شریف آ چکے ہیں، حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے ایک جھوپڑی سے تنکا نکالا اور ان بزرگ کے سر پہ رکھ دیا، اور پورا مسئلہ وحدت الوجود سمجھ میں آ گیا۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت و جماعت، یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ یہ 1821 کا واقعہ ہے، 1821 کا واقعہ ہے۔ اسی طرح ہم اپنے عقائد اور نظریات کو اگر پیڑھی در پیڑھی بتاتے چلے جائیں تو ہم صحابہ کرام تک اپنے عقائد اور نظریات کو پہنچا سکتے ہیں، اور ہماری واحد یہ جماعت ہے اہل سنت جس کے پاس یہ سرمایہ موجود ہے اور کسی کے پاس یہ نہیں ہے۔ تو پتہ یہ لگا تاریخ کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ میں نے کہاں سے بتایا؟ کل اسی اسٹیج سے حضرت مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب رحمت اللہ علیہ کی جس کتاب کا اجرا ہوا، سلسلے ولی اللہ عزیزی، 2 ضخیم جلدوں میں حضرت نے بالکل سند کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ جو آج اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، وہی عقیدہ بریلی شریف، بدایوں شریف، مرحرہ شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف سے ہوتے ہوئے 1400 سالوں میں یہی عقیدہ تمام اہل سنت و جماعت کا تھا۔ لیکن یہ بات ہم کو پتہ تو تب چلے گی جب ہم کتاب کو پڑھیں گے۔ آج سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ آج کچھ کہیں گے ہمارے بچے موبائل دیکھتے ہیں، یقیناً فتنہ ہے، انکار نہیں کروں گا۔ ہماری لڑکیاں غیروں میں شادی کر رہی ہیں، یقیناً فتنہ ہے۔
بے حیائی بڑھ گئی ہے، یقیناً فتنہ ہے، بچے ہمارے گٹکا سگریٹ شراب پی رہے ہیں، یقیناً فتنہ ہے، لیکن میرے بھائیوں مانیے آج جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے الحاد کا فتنہ۔ ہمارے نوجوان اسلام کے اوپر یقین کے ساتھ اعتماد نہیں ہوں، اسلام کے عقائد پہ شک اور شبہ ہو رہا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ وہ سوال کر رہے ہیں ایسا کیوں کیا؟ اس حدیث شریف کی یہ وجہ کیا ہے؟ اس اطمینان کو حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ اگلی نسلیں ہماری پہلے اہل سنت سے خارج ہوں گی، اللہ نہ کرے، اور اس کے بعد معاذ اللہ وہ گمراہ ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا آج ضروری ہے ہم اپنے اس دور کے فتنے کو پہچانیں، اور اس کے لیے کچھ نہیں کرنا، زیادہ محنت نہیں۔ سنن ابو داؤد کی کتاب الفتن کو پڑھا کریں آپ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک جو فتنے آنے والے ہیں ان کا یوں واضح طور پر ذکر فرمایا کہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث شریف پر میں نے پہلے غور کیوں نہیں کیا۔ میں چند ایک حدیث شریف پیش کروں گا، اور جو ہمارے بزرگ ہیں جن کی عمر 70 سال ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے لوگوں میں موٹاپے کی پریشانی تھی؟ کم دکھتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک ہے people will become obese, their body mass index will be more than 30, that is why the people are known as obese۔ حضور نے فرما دیا کہ لوگ موٹے ہوں گے، قیامت کی نشانیوں میں ہے، غور کیجیے آپ۔ دوسری حدیث شریف حضور نے فرمایا ماؤں کے پیٹ کو پھاڑا چیرا جائے گا اور اس میں بچوں کو قتل کر دیا جائے گا اور پھر ان کو نکالا جائے گا۔ میں چاہوں گا اور 2 منٹ کے لیے اس حدیث شریف پر غور کریں۔ امام بزار نے اس کو مسند میں نقل فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے مبارک میں اور دور جاہلیہ میں لوگ پیدا ہونے والے بچی کو دفنا دیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس، دوا نہیں آئی تھی کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو ابارٹ کر دیا جائے۔ یہ ٹیکنالوجی 19ویں اور 20ویں صدی میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ ماں کے جسم میں ہی بچوں کو مارا جائے گا۔ صحابہ اکرام کا اعتماد دیکھیے، انہوں نے حضور نے فرمایا تو یقین، اسی کو یقین بولتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حضور نے صحابہ اکرام کو فرمایا تم جس وقت میں ہو اس وقت میں علماء کی کثرت ہے اور خطبہ کی تعداد کم ہے، تو تم کو جتنا علم ہے اگر تم اس پر 10% بھی عمل نہ کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے، یعنی بڑی سختی کا معاملہ ہے۔ فرمایا ایک دور آئے گا جب علماء کم ہو جائیں گے اور خطبہ زیادہ ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں جس کو 10% کا بھی علم ہے، جو اس کو معلوم ہے، اس پہ عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آج علم حاصل کرنا آرام ہے، آسان ہے۔ ہر شہر میں علماء اہل سنت کے علماء موجود ہیں، اہل سنت کا درس آن لائن چل رہا ہے، اس کے باوجود ہماری نوجوان نسل پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہے، اور کس سے بات کر رہی ہے کہ بات سے ایک حدیث شریف ذہن میں آئی، اللہ اکبر۔ امام طبرانی نے اوسط میں اس کو نقل کیا ہے، حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی فرمائی، لوگ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑیں گے اور بیگانوں، انجانے لوگوں سے رشتہ قائم کریں گے۔ جب میں نے اس حدیث شریف کو 1 مہینے پہلے پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں پڑھا تو میں نے سوچا یہ تو انٹرنیٹ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ہم انڈیا میں بیٹھے ہیں، امریکہ لندن کی لڑکیوں کو ہمارے لڑکے جانتے نہیں ہیں، لیکن ان سے دوستی کر رہے ہیں، انجانے لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں،
بغل میں ماں باپ بیٹھے ہیں ان سے رشتہ توڑ رہے ہیں. 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانی ہوگی تم اپنے آپ رشتہ داروں سے رشتہ توڑو گے, بیگانوں کے ساتھ وقت زیادہ بتاؤ گے. میرے دوستو, بزرگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ زندگی بتانے کا طریقہ بتا دیا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جائیے نا, لیکن یہ بھی نہیں کہتا کہ دنیا میں اس طرح مبتلا ہو جائیے کہ اپنے خالق کو بھول جائیے. یہ جو بیلنس ہے, اس بیلنس کو سیکھنے کے لیے آپ کو علماء اہل سنت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا. لیکن ہماری نوجوان ان کی کتابوں سے دور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صدقہ زکوٰۃ دیا, اپنے والدین کی خدمت کی, اللہ تعالیٰ نے اس کے عمر میں اور اس کے رزق میں اضافہ کیا. آج حضور امیر ملہ جلوہ فروز ہیں, ان کی پاس آنے والے ہر چوتھا شخص ہوتا ہے حضرت ہمارا بزنس نہیں چل رہا ہے, ہمارا روزگار پریشان ہے. حضور نے طریقہ بتایا ہے آپ کو, ماں باپ کی خدمت کیجئے, آپ اس سے دور ہیں, آپ کے گھر میں تنگی آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری نبھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان سے ملو جو تم سے ملتے ہیں. فرمایا رشتہ داری نبھانے کا یہ مطلب ہے تم ان سے ملو جو تم سے نہیں ملتے ہیں. آج پوری دنیا فیملی ویلیوز, فیملی بانڈز کو لے کر پریشان ہے. ہم اس کو کیسے اپنائیں, زندگی میں اپنائیں؟ اس کا آسان طریقہ ہے ہم دین کو سیکھیں. اور میں ایک حوالہ دینے جا رہا ہوں, ایسے لوگ جو بزنس کرتے ہیں, کتاب کا نام لکھ لیں, مصنف کا نام بھی لکھ لیں. مصنف کا نام ہے فلپ لنڈن, امریکہ کا بہت بڑا عیسائی بزنس مین تھا. اس کی کتاب کا نام ہے کیریکٹر این الٹیمیٹ گائیڈ ٹو سکسیس. اس نے کہا انسان زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو تجارت ضروری ہے, تجارت کے اصول سیکھنا ضروری ہے, لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انسان کا اخلاق اور کردار. یہ کتاب انگلش میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں جن کا اخلاق اور کردار سب سے اچھا ہوتا ہے. آج بچوں کی تعلیم کو لے کر کیا ڈیولپڈ کنٹری, کیا ڈیولپنگ کنٹری, ہر جگہ گورنمنٹ اسپیشل سیل بنا رہی ہے کہ نوجوان نسلوں کو کس اخلاق کی تعلیم دی جائے. ہم کو کیا کرنا ہے, ہم کو اپنے دین سے جڑ جانا ہے. یہ دین سے جڑنا اس لیے بھی ہے کہ اگر آپ دنیا میں کامیابی اور عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اسلام کا بزنس ماڈل دیکھیے. میں بس کیونکہ آج تقریر اکنامکس کے اوپر نہیں ہے, ایک حوالہ دوں گا, صرف ایک حوالہ. اسلام کا بزنس ماڈل کیا ہے؟ اسلام میں, شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کھیت کا ایک ٹکڑا مال غنیمت کے طور پر دیا گیا, اگر آپ نے 3 سال تک اس کا کوئی استعمال نہیں کیا, حکومت اس کو واپس لے لے گی. کیوں؟ آپ نے اکنامی معیشت کے روٹیشن نہیں کیا. اگر اس زمین کے ٹکڑے میں آپ گھاس اگاتے, اس گھاس کو بیچتے, اس گائے اور جانور والے کو جو دودھ کا ویپار کرتا ہے, اس کے گائے بھینس گھاس سکھاتی, آپ کو پیسہ ملتا, اس کی دودھ وہ کسی کو بیچتا, اس کو پیسہ ملتا, اس طرح اکنامی چلتی. اسلام نے پیسے کو سٹیگنیٹ کرنے کو منع کیا, اور آج پوری دنیا کہہ رہی ہے روٹیشن آف منی میں برکت ہے, لیکن ہمارے مسلمان اسلام کے تجارت کے اصول کو نہیں سیکھ رہے.
اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے یہ بھی جانیے۔ ہم کہتے ہیں کہ مہرارہ شریف میں ہم آئے ہیں اور ہماری دعا یہاں قبول ہوگی۔ کسی نے پوچھا اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ جہاں اولیاء اللہ آرام فرماتے ہیں وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم نے کہا ہم اس کا حوالہ کسی سنی کتاب سے نہیں دیں گے، غیروں کی کتاب سے دیں گے۔ علماء کا قافلہ یہاں موجود ہے، آپ ان چہروں کی زیارت کر لیجئے۔ اور آج کے زمانے میں کسی کو خوش کرنے کے لیے یا مبالغہ ہی نہیں کر رہا ہوں، ان علماء کو پہچان لیجئے، آج کے زمانے میں یہی حق پر ہیں اور انہی کے ذریعے اللہ تعالی حق کو ظاہر فرما رہا ہے۔ حافظ شمس الدین ذہبی جو کتنے بڑے نقاد ہیں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں سیدنا معروف کرکھی رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک یہ شفا ہے، اور ہمارا بارہا کا تجربہ ہے کہ ہم جب مصیبت میں آتے ہیں اور ان کی مزار کے پاس دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ابن جوزی حنبلی جو اتنے بڑے نقاد ہیں وہ کہتے ہیں مجھ پہ جب بھی مصیبت آتی ہے میں معروف کرکھی رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک پر حاضر ہوتا ہوں، دعا کرتا ہوں اور دعائیں میری قبول ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے اولیاء اللہ کی مزاروں پر، ان کے مقاموں پر سچے دل سے اگر آئیں گے اور اس نیت سے دعا کریں گے، اے اللہ یہ تیرا مقرب بزرگ تھے، اے اللہ ان کے وسیلے سے اس جگہ سے میری دعا قبول ہو، تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اہل سنت کے تمام دلائل کتاب میں موجود ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اور آج کل ایک فتنہ آیا ہے، بھئی آپ یہ کر رہے ہیں صحابہ ایسے کرتے تھے، صحابہ ایسے کرتے تھے۔ اس کا جواب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے قیامت تک کے لیے دے دیا، بس آپ کو یاد کرنا ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا ابا جان کچھ لوگ اس منبر پر جس پہ آقا علیہ السلام خطبہ فرماتے تھے، کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو اس پر مل کر اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے فرمایا بالکل جائز۔ پوچھا ابو جان اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے، کہا تو ان کو کہہ دو کہ صحابہ کی قسمت تو اتنی چمکتی ہوئی تھی کہ وہ براہ راست حضور کے جسم مبارک کو چھو لیا کرتے تھے، ہماری قسمت ایسی نہیں ہے اس لیے ہم یہ کر کے اپنی قسمت کو چمکا لیتے ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے۔ تو یاد رکھیے آج کچھ لوگ اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث کہیں گے اور پتہ نہیں کس کس کا حوالہ لائیں گے۔ میں ایک حوالہ دے دوں، یاد رکھیے صحابہ تابعی کتنی محبت کرتے۔ ثابت بن بنانی رحمت اللہ علیہ کبائر تابعی ہیں، امام بخاری کے راویوں میں ہیں، وہ حضرت انس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا مجھے اپنے ہاتھ کا وہ حصہ دکھائیے جو حضور کے جسم کو مس کرتا تھا۔ جب حضرت انس نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا، حضرت ثابت بن بنانی رحمت اللہ علیہ نے ان کو چوما اور کہا میں اس کو چومنا چاہتا ہوں اس حصے کو جس نے حضور کے بدن مبارک کو چھوا تھا۔ ان کی اس محبت کا صلہ کیا ہوا؟ جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں نقل کیا، میں حوالہ نہیں دوں گا۔ امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا رحمت اللہ علیہ، میں حوالہ نہیں دوں گا۔ امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، اس کا حوالہ بھی نہیں دوں گا۔ اس واقعے کو ابن عبد الوہاب نجدی نے نقل کیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ثابت بن بنانی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نقل کر دعا کرتے ہیں، اللہ اگر تو نے کسی کی قسمت میں یہ مقام دیا ہے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تو مجھے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما۔ یہ نقل کیا ابن عبد الوہاب نجدی نے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھی ابراہیم نے جب قبر پر مٹی ڈال کر پتھر ڈالے تو دیکھے وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔
اللہ کے نیک بندے اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم ان کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہوگی لواطت عام ہو جائے گی. مرد مرد کے ساتھ جسمانی تعلق بنائے گا، عورت عورت کے ساتھ. جتنے لوگوں تک میری آواز جا رہی ہے یا انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں آپ چھوٹا سا ایک ریسرچ کر لیں. آج سے صرف 15 سال پہلے کسی بھی ملک میں مرد مرد عورت عورت کی شادی جائز نہیں تھی. آج 15 ملکوں نے کر دیا ہے. آج سے 1400 سال پہلے جب اسلام میں اس کو منع ہے، یاد رکھیے یہ عیسائی مذہب میں بھی گناہ ہے. صحابہ اکرام نے تعجب نہیں کیا کہ یہ فعل جو اتنا برا ہے، عیسائی بھی جس کو برا سمجھتے ہیں، مسلمان بھی برا سمجھتے ہیں، یہ کیسے عام ہو جائے گا. آج سوشل میڈیا کے ذریعے، ہندی سنیما کے ذریعے ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں، بچوں کو اسکول میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ مرد اور مرد کی بھی شادی ہو سکتی ہے. آپ میں سے جو لوگ جیو پولیٹکس پہ نظر رکھتے ہیں، یورپ میں قانون آ گیا ہے، اگر کوئی شخص اپنے بچے کو یہ سکھائے گا کہ مرد کی شادی مرد سے نہیں ہو سکتی تو اس بچے کو اسکول سے نکال دیا جائے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس فتنے کے بارے میں 1400 سال پہلے فرما دیا، اور دیکھیے مسلمانوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے. ہماری عقلوں پہ کیا تالا پڑا ہے؟ حضور نے جو فرما دیا وہ حق ہے اور ہو کر رہے گا. اور دو چیزوں پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک حدیث شریف مسلم میں، بخاری میں، حضور نے فرمایا قیامت کے قریب عرب کی سرزمین میں پھر سے ہریالی آ جائے گی. غور کیجئے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے نزدیک عرب کے سرزمین میں ہریالی آئے گی، یہ نہیں فرمایا. فرمایا پھر سے ہریالی آ جائے گی. حضور علیہ السلام کے زمانے میں عرب کی سرزمین ریگستان. آج میری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کراس چیک کر سکتے ہیں. The Kingdom of Saudi Arabia has taken this initiative of planting 10 crore plants. If they are going to plant 10 crore saplings within the period of 10 years, it's going to be full greenery. آج حکومت سعودی عرب نے 10 کروڑ پودے لگانے کا اعلان کیا ہے. یقین کیجئے وہ ایک دم ہرا بھرا ہو جائے گا. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ پھر سے ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی مسلم سائنسداں کی تحقیق بتاتا تو آپ بولتے مسلمان ہیں، ان لوگوں نے تحقیق کی ہوگی. غیر مسلم جیولوجسٹ نے تحقیق کی اور کہا عرب میں ریگستان کے نیچے پانی کے بڑے بڑے چشمے ہیں جس کو سیٹلائٹ ڈیٹیکٹ کر رہی ہے، اور آج سے ہزاروں سال پہلے عرب کی سرزمین ہریالی سے بھری ہوئی تھی. میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو زندگی میں کامیاب کس طرح ہونا ہے اس کا پورا راستہ بتایا. ہم کو صرف حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے اور قیامت کی تیاری کرنی ہے. میں ایک لفظ استعمال کروں گا، جو لوگ کچھ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہوں گے، اور وہ اسی خانقاہ کی سٹیج سے ہی ہو سکتا ہے. ایک نظریہ آ رہا ہے ون ورلڈ آرڈر. اس پر جائیں، جب اس محفل سے دعا کے بعد شام کو اپنے گھر آئیں تو تحقیق کریں. ایک دنیا کا نظام قائم کیا جا رہا ہے، ون ورلڈ آرڈر. آپ اپنے کھیت میں کون سے بیج کو ڈالیں گے یہ امریکہ کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. آپ کے بچیوں کو کون سا ٹیکا لگے گا یہ امریکہ کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. آپ جانور نہیں پال سکتے. مجھ پر میرے پاس سوال آیا کہ دلی میں ایک فیکٹری لگ گئی ہے جس میں گوشت جو ہے وہ فیکٹری میں تیار ہو رہا ہے، جیسے بریڈ تیار ہوتا ہے. اس طرح کا گوشت کھانا کیسا؟ آپ گوگل کر لیجئے. ایک مہم چل رہی ہے کہ جانوروں کو پالنے سے گرین ہاؤس گیسز بڑھ رہی ہیں، انوائرمنٹ گرینری وارمنگ بڑھ رہی ہے.
حرارت بڑھ رہی ہے، لہٰذا آج سے 20 سال کے بعد آپ کو جانور پہ رکھنے کی پابندی ہوگی۔ میرے بھائیو اس بات کو یاد رکھیے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آنے والے دور میں یہ 2 فتنے ہیں جس کا سامنا ہماری اگلی نسلوں کو کرنا ہے۔ پہلا فتنہ ہے کفر اور الحاد کا، جہاں ٹی وی سیریل کے ذریعے معاذ اللہ یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بعض لوگوں نے غیر اللہ کی عبادت کو بھی معاذ اللہ اسلام بتایا ہے، لہذا اس کو فرض عین سمجھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت کیجئے، اس کو توحید اور رسالت بتائیے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا فتنہ ہماری اگلی نسل دیکھنے والی ہے وہ اسی ون ورلڈ آرڈر کا ہے، جہاں آپ کو کھانے کے لیے امریکہ سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ 12 سال کی بچیوں کو HPV ویکسین لگایا جا رہا ہے جس سے ماں بننے کی صلاحیت کمزور ہو جائے، اور یہ پورا پاپولیشن کنٹرول کی مہم چل رہی ہے۔ پڑھیے اس حدیث شریف کو، بار بار پڑھیے، ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ مسلمانوں پر فرض ہے وہ تمام فالتو چیزوں کو چھوڑ دیں، جو واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور گانا بجانا سب کو چھوڑ دیں۔ 2 ہی کام ہے، یا مطالعہ کریں یا بچوں کی تربیت کریں اور اپنے دل کو ذاکر کریں۔ آخری بات بول کر، کیونکہ یہ خانقاہ کی محفل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے اس دن، قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھے گا، تمہارے بچوں کو نہیں دیکھے گا، صرف دل کو دیکھے گا۔ اس دل کو صاف کر لیجئے، حسد، کینہ، بغض، ان سب کو دور کیجئے۔ ایک شلوک بول کر اپنی بات ختم کروں گا۔ کل اور آج بہت سی تقریریں سنی آپ نے، بہت سی تقریریں، لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ حاصل یہی ہے کہ دعا کے وقت آپ جب حضور امین ملت دعا کریں تو اس حضور قلب کے ساتھ دعا میں آمین کیجئے کہ یہاں پر جو کل اور آج تقریریں ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمارے دلوں پر اس کا اثر ڈالے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی دل جو ہے آپ کو کامیابی ہونے کے لیے، میرا 1 گھنٹے کا لیکچر سن سکتے ہیں بزنس ایتھکس ان اسلام، بچوں کی تربیت کے اوپر 1 گھنٹے کا لیکچر سن سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے، ایمان کی حفاظت کیجئے۔ سنسکرت کا یہ شلوک بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سنسکرت میں ایک شلوک ہے، ادیمین ہی سدھینتی کاریاڑی نہ منورتھ ہے نہ ہی سپتسیہ سنگھسیہ پرویشنتی مکھے مرگا۔ محنت کرنے سے ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے، صرف خواہش کرنے سے نہیں۔ جس طرح سوئے ہوئے شیر کے منہ میں ہرن اپنے آپ نہیں آ جاتا، اس کو بھی اٹھ کر شکار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں علماء، مشائخ، سادات نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، لیکن جب ہم دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے تبھی ہماری کامیابی ہے۔ وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔